الہی محبوب کل جہان کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہگاروں پر بھی نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کا چشم تر کا سلام پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری واجب احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ جو کہ عرف عام میں ربیع الاول کہلاتا ہے، ربیع کے معنی فصل بہار کے ہیں، موسم بہار کے ہیں، اور اول یعنی ابتداءً جو موسم بہار شروع ہوتا ہے اس سے ربیع الاول کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسلامی مہینوں میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں کہ بعض مہینے ایسے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے نمایاں خصوصیت کا حامل بنایا۔ کوئی خاص واقعہ اور کوئی خصوصی نسبت کسی مہینے سے اللہ پاک نے یہ اسلامی مہینوں میں سے بعض مہینوں کو یہ خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے۔ اب ربیع الاول کا یہ مہینہ جس میں میں اور آپ موجود ہیں، اس مہینے میں دو ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ تاریخ عالم میں ثبت ہو گئے۔ ایسے واقعات اس مہینے میں وقوع پذیر ہوئے ہیں یہ دو کہ بس نقش ہو گئے اس مہینے۔ ایک واقعہ تو محسن انسانیت خاتم الانبیاء والمرسلین کی ولادت باسعادت کا مہینہ، ولادت باسعادت اسی مہینے میں پیش آیا۔ یہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، تاریخ اسلام کا بہت عظیم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور سب سے مقدس واقعہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو اسی مہینے سے منسلک ہے وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات۔ وصال بھی آپ کے اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعے سے بڑھ کر اور کون سا واقعہ ہمارے لیے محترم اور معظم ہوگا؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم گھروں کو سجائے، مساجد کو سجائے، بازاروں کو سجائے، خوب جھنڈیاں لگائے، خوب بجلی کے قمقمے روشن کرے، جلوس سے نکالے، بازاروں میں نکلے؟ امت کو تکلیف ہوتی ہے وہ الگ داستان ہے، لیکن ایک جشن تو برپا کرے۔ کس مسلمان کا دل نہیں چاہتا؟ لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت ایسی لوگوں کی ہے کہ وہ نہ گھروں پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، نہ بجلی کے قمقمے لگاتے ہیں، نہ دکانوں کو سجاتے ہیں، نہ مسجدوں کو سجاتے ہیں، نہ بازاروں کو سجاتے ہیں، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی اور ایسا واقعہ جس سے نفس خوش ہو،
نہیں کرتے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہماری نزدیک اہمیت نہیں رکھتا؟ آپ کی آمد ہماری نزدیک اہمیت نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں مناتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی دن ہم جشن کیوں نہیں مناتے؟ سمجھنے کی بات ہے. یہی بات میں آپ حضرات کے ذہنوں پہ دستک دیتے ہوئے پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت نے تاریخ کے دو عظیم واقعات کو ایک ہی مہینے میں اور تقریباً ایک ہی تاریخ میں اکٹھے کیے. اس میں اللہ پاک کی کوئی حکمت مصلحت ہوگی کہ پیدائش کے بھی اللہ نے یہی ایام یہی مہینہ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا بھی یہی ایام یہی مہینہ رکھا. ایک طرف اگر دل چاہتا ہے کہ میں جشن مناؤں، جھنڈیاں لگاؤں، بجلی کے قمقمے لگاؤں، دوسری طرف دل میں یہ آتا ہے کہ یہ دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا بھی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن صحابہ کرام نے جشن منایا تھا؟ یا حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو جہاں کڑا ہے کڑا رہ گیا؟ ایک صحابی اپنی زمین کو پانی دے رہا تھا، ایک اور صحابی کا گزر ہوا، اس سے پوچھنا بھائی نے دعا نے سلام آج کیا ہوا تجھے؟ ایسے خاموشی سے اور اتنے جیسے کہ اپنے ہوش میں نہیں ہو گزر گئے. اور کچھ کہا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ کہا نہیں. کیا ہوا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. وہ انصاری صحابی اسی باغ میں کھڑے فرمانے لگے یا اللہ یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ میں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے دنیا میں یا اللہ مجھ سے میری آنکھیں واپس لے جائیں. اسی وقت نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. پتہ نہیں کس درد سے اللہ کے سامنے یہ بات کہی. یہ صحابہ اکرام کا حال اسی بار ربیع الاول کو ہوا تھا. تاریخ پڑھیے بی بی فاطمہ کا کیا حال تھا، تاریخ پڑھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کیا ہوا. خبردار اگر کسی نے کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا، اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بات کی، میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. ہوش و حواس کو بیٹھے، ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کو تیار نہیں، لگتا تھا کہ سب ایک دوسرے سے ناراض. ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس وقت اس نے امت کی کشتی کو سنبھالا. اللہ نے اس جمالی انسان کو، اس عاجز انسان کو جو کہ جس میں جلال اتنا نہیں تھا لیکن عاجزی بھرپور تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے اور ہم صدیق اکبر رو پڑتے. ایسے مزاج والے تھے، لیکن اس موقع پر جس طرح آپ ایک پہاڑ کے مضبوط چٹان بن کر کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم اس موقع پر اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو نہ سنبھالا ہوتا، خدا کی قسم پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا. اللہ نے دونوں واقعات اکٹھے کر دیے یہ بتانے کے لیے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک طرف تمہارا دل چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایسے جشن مناؤ کہ خوشی کی انتہا کر دوں، لیکن دوسری طرف دیکھنا یہی دن اللہ فرماتے میرے حبیب کی وفات کا بھی دن.